نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجہیز اور تکفین کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کچھ دروس شروع کرتے ہیں۔ پہلا درس جو ہے وہ مریض کی عیادت کے متعلق ہے۔ مریض کی عیادت اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 167 پر، اور مسلم میں کتاب السلام جلد نمبر 2 صفحہ 213 پر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازہ کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا اگر وہ آپ کو دعوت دے، 5 چیخنے والے کو یرحمک اللہ کی دعا دینا۔ اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے جو مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ اور باب فضل عیادت المریض جلد نمبر 2 صفحہ 318 پر موجود ہے۔ وہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو لوٹنے تک برابر جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ 318 پر مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا، میرے پروردگار میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا جبکہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پا لیتے؟ اسی طرح ترمذی باب ما جاء فی عیادۃ المریض جلد نمبر 1 صفحہ 191 پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی مسلمان صبح کے وقت دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب بھی شام کو اس کی عیادت کرتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ 441 پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء وعاد اخاہ المسلم محتسبا بوعد من جہنم مسیرۃ 70 خریفا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ کتنا دور کیا جائے گا؟ فرمایا 70 سال کی مسافت کے قدر اس کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ احادیث اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے، اور یہ اس موضوع کے چند احادیث ہے، ورنہ ذخیرہ احادیث میں بہت کثرت سے عیادت کی فضیلت اور تاکید وارد ہوئی ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اس لیے اگر پہلے سے کسی کا عیادت کا معمول ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور خدا نخواستہ ابھی تک اس میں کوتاہی رہی ہو تو پوری طور سے اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے، اور ان احادیث میں جس اجر و ثواب کا ذکر ہے دل میں ان کا استحضار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث میں انما الاعمال بالنیات، لہٰذا ثواب کی نیت سے مریضوں کی عیادت کرے، اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا